بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امت مسلمہ جن بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے ان میں سے ایک بڑا سنگین مسئلہ غیر مسلموں سے مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا شادی کرنا ہے۔ اس سنگینی کا اندازے سے لگایا جائے کہ نکاح کا یہ فعل اگر دانستہ اور رضامندی کے ساتھ ہو تو یہ فعل ایک مسلمان کو ارتداد کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ مسلم دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ اور علاقہ ہو جو اس سنگین مسئلے سے دوچار نہ ہو، اور شاید ہی کوئی مسلمان جو اپنے پہلو میں دھڑکتا ہوا درد مند دل لگتا ہو اور اس کے تئیں سنجیدہ اور فکر مند نہ ہو۔ فکر مند ہونا بھی چاہیے کہ ایک مومن اور مسلم کا ارتداد کے مرحلے تک جا پہنچنا، خواہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، دوسرے مسلم بھائی کے لیے کسی بڑے سانحے اور حادثے سے کم نہیں ہے۔ ملک کے طول و عرض سے آئے دن یہ روح فرسا واقعات سننے اور پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکے یا لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکی یا لڑکے سے شادی رچا لی ہے۔ ان روح فرساں اور دل کو چھلنی کر دینے والے واقعات کا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکی اپنی رضامندی اور خوش دلی سے ایسا کر رہے ہیں اور انہیں اس فعل پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے، جبکہ ہم سب کے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو یہ وصیت فرمائی کہ کسی حال میں شرک نہ کرنا، خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اتنی اہم نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو کی، لیکن آج امت مسلمہ انہی کاموں کو کرنے کی طرف رغبت کر رہی ہے یا انہی کاموں کی طرف جا رہی ہے جن کاموں سے سختی سے کرنے سے روکا گیا تھا۔ اسی مضمون پر مشتمل ایک پوری سورت قرآن مجید میں سورہ کافرون کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے کہ کفر اور شرک پر کسی صورت میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے منکروں کو دو ٹوک جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تاہم پھر بھی کوئی بد نصیب اپنے ایمان کی ناقدری کرتے ہوئے اور عارضی اور وقتی دنیاوی فائدے کی خاطر ایمان کا سودا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس سودے کو تجارت سے تعبیر کرتے ہوئے انتہائی گھاٹے کا سودا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یہ آیت صاف صاف بتلا رہی ہے کہ جس کسی نے برضا اور رغبت ہدایت کے بدلے گمراہی، ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا ہے تو ایسے بد نصیب کو قرآن مجید غضب الہی اور سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید زبردستی کفر کے اختیار کرنے کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، اللہ کا انکار کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن کلمہ کفر کہنے پر جانے کے اندیشے سے مجبور ہو تو اس جبری صورت میں اس شرط کے ساتھ کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے دل ایمان پر مطمئن ہو، اور اگر کسی نے کلمہ کفر اختیار کیا اور رضامندی سے اس کلمہ کفر کو اپنی زبان پر جاری کیا تو ایسے بد نصیبوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور سخت عذاب نازل ہوگا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر امت مسلمہ کو، تمام ایمان رکھنے والے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ کفر اور شرک کی طرف متوجہ نہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے بندے نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کریں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے ان کو حلال جانیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام جانیں۔
قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، یعنی کسی بھی مسلمان مرد کے لیے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انتہائی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی باندی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ حکم نازل فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان لڑکے کے لیے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے جب تک وہ ایمان ایکسیپٹ نہ کر لے، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اپنی مرضی سے وہ اسلام قبول کر لے، اس کے بعد وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے نکاح کرنا حلال اور درست ہوگا۔ البتہ اگر وہ اپنے دین پہ ہے اور اسی صورت میں وہ کسی مسلمان مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں، تو پھر اسلام ایسی صورت میں مسلمان لڑکوں کو منع کرتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں اس لڑکی سے شادی نہ کرے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو سختی سے منع کیا کہ وہ کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے شادی نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی وضاحت کر دی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو وہ پسند ہے، ہم کو وہ اچھی لگتی ہے اور ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان نہ لے کر کے آئے، اگرچہ وہ آپ کو بھاتی ہو، آپ کو اچھی لگتی ہو، پھر بھی اس سے آپ کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے مسلمان عورت کے لیے بھی کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر حکم دیا گیا کہ اے مومنو، تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، اس طرح کرنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ ان کا نکاح کسی مومن غلام سے کرنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھتا ہو، تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم ان کا نکاح کسی آزاد مشرک سے کر دو، چاہے وہ حسب و نسب اور شرف والا ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کا شرف اور قبیلہ اچھا لگے، لیکن نکاح کرنے سے قبل اس کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسلام ہمیں یہ واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ ہم نہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، ایسے ہی کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی نہ کرے جب تک ایمان قبول نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کی اتنی صراحت اور وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یوں ہی کافر لڑکوں اور مسلم لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تمام امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، عارضی اور وقتی فائدے کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے، جس کے بعد وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوں، دنیا بھی برباد ہو اور اس کے بعد آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، یعنی اگر تم اللہ رب العزت کے
حکم کی اطاعت نہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہو تو ایسی صورت میں تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ایمان سے عظیم دولت سے نوازا ہے، اس ایمانی دولت کو ہم محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔